الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عميم الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء سيدنا وسندنا محمد المصطفى عليه التحية والثناء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزروه وتوقروه صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. اور جان کافر پر قیامت کیجئے، اور جان کافر پر قیامت کیجئے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام اور حاضرین و سامعین گرامی، ادارہ افکار القرآن کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان جلسہ فکر رضا اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور اب سب حاضر ہیں۔ بارگاہ سمدیت میں التجا ہے کہ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد و اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں فکر اعلیٰ حضرت فکر رضا کو بیان کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبان میں ہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر لمحہ ہر آن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور چونکہ شیطان کو ذکر مصطفیٰ اچھا نہیں لگتا اور وہ اس سے چڑھتا ہے، تو شیطان کو چھیڑتے رہو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو۔ یہ ہے فکر رضا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ابھی ہمارے محترم فرما رہے تھے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ قلب و ذہن میں اشکال نہ رہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو کس اعتبار سے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان میں آپ کی ایک صفت شاہد بیان کی ہے اور ایک صفت شہید بیان کی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہیں۔ اور دوسرا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ عربی میں شاہد اور مشہود کے معنی یہ بیان کیے گئے الحضر والحضور، حاضر ہونا، موجود ہونا۔ المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، مشاہدہ کرنا سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے۔ اور جو شاہد ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ موقع پر موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ ہم اپنی اردو زبان میں اس کو گواہ کہتے ہیں۔ گواہ وہ بن سکتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ اگر کوئی آدمی موقع پر تو موجود نہ ہو تو وہ قاضی کے ہاں اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اور اگر کوئی موقع پر تو موجود ہو لیکن نہ بھی نہ ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، تو قاضی اس کی گواہی کو بھی رد کر دیتا ہے۔ تو شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ اسی کا ترجمہ حاضر اور ناظر کا کرتے ہیں۔ حاضر کہتے ہیں موجود کو، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں تو یہ شاہد اور شہید کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی بنایا، شہید بھی بنایا،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا آپ کے علم کے اعتبار سے ہے، آپ کی نبوت کے اعتبار سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے، اور نہ اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام حجابات ہٹا دیے، اور آپ اپنے نور نبوت سے، اپنے نظر رحمت سے تمام کائنات عالم کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا ہے، اس کے مغربوں کو بھی دیکھا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کتابیں لے کر تشریف لائے، آپ کے ایک دانے ہاتھ میں کتاب تھی، ایک بائیں ہاتھ میں کتاب تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے دانے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو بائیں طرف میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں تمام دوزخیوں کے نام لکھے ہیں اور ان کے آباء و اجداد کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، اور انسان کو اس وقت مقام رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں جب انسان مقام نبوت کے تصور کو نہیں سمجھتا، یا وہ مقام نبوت کو اتنا پست خیال کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے اجمالی طور پر یوں سمجھ لیں کہ رسول وہ ہوا کرتا ہے جسے رب تعالیٰ چن کر بندوں کی طرف بھیجتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چنے گا اس کا رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح تو نہیں ہوگا۔ اور رسول کی ضرورت کیا ہے، رسالت کی حاجت کیا ہے، اس کی ضرورت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ عام انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ رب تعالیٰ سے براہ راست فیض لے سکتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، اور انسان اس کے مقابلے میں نہایت پستی میں ہے، اور فیض لینے اور دینے کے لیے دونوں میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان کوئی مناسبت نہیں، رب تعالیٰ خالق ہے اور بندے مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی کمزوری کو جانتے ہوئے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کو اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنایا۔ ان میں عام انسانوں جیسی کمزوری نہیں رکھی گئی بلکہ ان کو اعلیٰ درجے کا انسان بنایا۔ ایک جہت ان کی انسانوں کی طرف رکھی اور دوسری جہت ان کی بشریت سے اوپر ملکیت کی طرف رکھی۔ ملکیت کی جہت اس لیے رکھی کہ وہ رب تعالیٰ سے فیض لے سکیں، اور بشریت کی جہت نبیوں کے لیے اس لیے رکھی کہ وہ مخلوق کو فیض دے سکیں۔ اگر اللہ کے نبی ملکیت کی طرف ہی رجوع رکھتے تو انسانوں کو ان سے فیض نہ ملتا، اور اگر اللہ کے انبیاء بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے تو وہ رب تعالیٰ سے فیض نہ لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان یہ گروہ انبیاء پیدا فرمایا جن کو اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالی ان پر اپنی وحی نازل فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی رب کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جب آپ یہ بات اتنی سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس میں رب تعالیٰ نے خصوصی ایسی چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، ماضی کو بھی دیکھتا ہے، حال کو بھی دیکھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی ہمالیہ پہاڑ پر چڑھ جائے اور ہم نیچے کھڑے ہوں تو جو ہمالیہ کے اوپر کھڑا ہوا آدمی ہے وہ دونوں طرف دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ ہمارے سامنے تو پہاڑ آ گیا
ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے کہ پہاڑ کی اوٹ میں کیا ہے، لیکن جو مقام ہمالیہ کی چوٹی پر کھڑا ہے وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو رب کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ جس نے نبی کو مانا اس نے حقیقت میں رب کو مانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب تمام لوگوں کو بلایا تو ان سے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کی اوٹ میں ایک لشکر ہے جو ان قریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اگر ہمیں نظر نہ آیا تو ہم یہ کہیں گے ہم اندھے ہیں، محمد سچے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصدیق کروا کر پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس آدمی پر تم اتنا اعتماد کرتے ہو کہ اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت کو اتنا عرفہ و اعلیٰ رکھا ہے کہ عام انسان اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب وہ جس کو رب تعالیٰ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس رسول کی عظمت اور شان کا کیا کہنا، اس رسول کی عظمت کو بندوں کے دلوں میں بٹھانا اور مقام مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں جاگزیں کرنا، یہ فکر رضا ہے، یہی اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد ہے کہ لوگوں کے قلوب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیٹھ جائے۔ کیونکہ آپ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی اس میں کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے لبادے میں کفر کی تبلیغ کر رہے تھے، انسانیت کے لبادے میں حیوانیت سکھا رہے تھے، انہوں نے نبوت کا مقام عام لوگوں کو یہ سمجھایا کہ نبی تو عام انسان ہوا کرتا ہے، نبی کی عزت تو اتنی ہوا کرتی ہے جتنی ایک بڑے بھائی کی ہوتی ہے، اور نبی تو اپنی قوم میں یوں ہوتا ہے جیسے گاؤں کا چودھری ہوا کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی تو قدر و قیمت ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہوا کرتی ہے۔ جب مقام نبوت کو اتنا پست بتایا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی فکر کو واضح کیا اور بتلا دیا کہ رب کریم نے اپنے کسی رسول کو، اپنے کسی نبی کو کمتر نہیں بنایا بلکہ سب کو برتر اور افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ پڑھو تیسرے سپارے کا آغاز، رب تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کی جماعت کو بعض پر بزرگی عطا فرمائی۔ اگر قرآن یوں کہتا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض رسولوں سے کمتر بنایا تو کمینہ آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کمتر ہوا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے تو انداز ہی یہ بنایا، فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نبی بھی کمتر نہیں ہوا کرتا، اللہ کے سارے نبی برتر اور افضل و اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ ہاں ان رسولوں کے درمیان درجات میں فرق ہوتا ہے، لیکن ان کا درجات میں فرق جو ہے وہ پستی کی طرف نہیں ہوا کرتا بلکہ بلندی اور رفعت کی طرف ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر بزرگی عطا فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض سے کمتر بنایا ہے، بلکہ فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضرت قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقامات الانبیاء متفاوتۃ وکلها عالیۃ، اللہ کے نبیوں کے درجوں میں فرق ضرور ہے لیکن ہیں سبھی شان والے، ان میں کوئی بھی شان میں کم تر نہیں ہے بلکہ برتر ہیں، اور تمام رسولوں میں سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اہل سنت کے اسی عقیدے کو اور قرآن کے اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ زندہ جاری رہے جاری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا مطالبہ کرتا ہے اور ایمان والوں کو فرماتا ہے، اے ایمان والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرو۔ ہم دنیا کا قاعدہ اور قانون دیکھتے ہیں کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے مرتبے کو بتاتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کے پاس جانا چاہے، اگر کسی وزیر کے پاس جانا چاہے تو اس کے سیکرٹری، اس کے دربان آنے والے کو اس کی بارگاہ کے آداب بتلاتے ہیں کہ تم نے جانا ہے تو صدر کو کیسے سلام کرنا ہے، اپنی درخواست کیسے پیش کرنی ہے، اپنی عرضی اس کے سامنے کیسے بیان کرنی ہے۔ لیکن قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے کہ ان کی بارگاہ کے آداب خود ان کا خالق و مالک بتا رہا ہے، اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا، یہ ایمان اور تقوی والے لوگوں کی نشانی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اور حضور کا یہ ادب آج بھی امت پر ایسے ہی فرض ہے جیسے حضور کی حیات ظاہرہ میں فرض تھا۔ حضرت امام عاشقاں حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَاعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ کأنما فی حیاتہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ویسے ہی ہے جیسے حضور کی حیات ظاہرہ میں تھی۔ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ لَازِمٌ فِي كُلِّ حال، اور ہر حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب قرآن کو دیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب اپنی قوموں کی طرف ان کو تبلیغ کے لیے آگاہ فرماتے تو وہ قومیں اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر الزامات عائد کرتی ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں پاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، فرمایا میری قوم گمراہی کو تو مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو جب قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، اے ہود ہم تو تمہیں بالکل بے وقوفی جانتے ہیں، آپ فرماتے قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم میں بے وقوف اور نادان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو قرآن کریم میں اتنے کتنے ہی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قول کو نقل کر کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جواب کو بیان فرمایا۔ لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو اور سمجھو کہ جب کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں خود رب کریم اپنے نبی کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ جب کافروں نے کہا لست مرسلا، اے تو بھیجا ہوا ہی نہیں ہے، تو رسول ہی نہیں ہے، تو رب کریم نے قسم یاد فرما کر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم ہے اے محبوب تو ضرور ہمارے بھیجے ہوں میں سے۔ جب کافروں نے کہا قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ ذات جس پر یہ قرآن اتارا گیا تو مجنون ہی ہے، تو دیوانہ اور پاگل ہی ہے۔ کافر حضور کو دیوانہ کہتے، مجنون کہتے، رب تعالی جواب دیتا ہے فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو کافروں کے اعتراضات ہیں خود رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ان اعتراضات کو دور فرمایا ہے۔ آدمی کو
مقام نبوت کو سمجھ لینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا رب اپنے محبوب کے ادب آداب لوگوں کو یوں بتلاتا ہے اور اپنے نبی کے دشمنوں کو خود جواب دیتا ہے، اس نبی کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی شان ہے۔ اور مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا حکم فرمایا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی بابت قرآن نے اتنا بیان فرما دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب تعظیم اور توقیر کرو، حضور کا ادب اور احترام کرو۔ اب اس ادب کے طریقے، اس ادب کی جزیات قرآن نے بیان نہیں فرمائی۔ اور وہ کیوں نہیں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ تعظیم کا تعلق یہ عرف کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ عرف میں جس کو تعظیم کہا جاتا ہے اس تعظیم کو بجا لانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت پر حق ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی کہیں سنا ہو کہ کوئی کسی قوم کا کوئی بڑا معزز آدمی آیا ہو تو اس کے استقبال کے لیے اس کے گلے میں ہار ڈالے گئے ہوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی گلاب کے پھولوں کا ہار ڈال دیتا ہے، کوئی دوسرا بازار سے ہار لے جاتا اور وہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے اپنے معزز مہمان کی تکریم کے لیے، ادب اور احترام کے لیے آپ نے جو اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے، کہیں ہار ڈالنے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے؟ کہیں ہار ڈالنے کا ذکر حدیث میں ملتا ہے؟ کسی صحابی نے کسی معزز آدمی کے گلے میں ہار ڈالا ہو، یا کسی معزز آدمی کے گلے میں دوسرا ہار ڈالا گیا ہو، یا اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں ڈالی گئی ہوں، کبھی کسی نے سنا کہ اس پر اعتراض کیا گیا ہو؟ کیا وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات کی جاتی ہے تو پھر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، صحابی نے کہاں کیا، فلاں نے کہاں کیا، فلاں نے کہاں کیا؟ ارے خدا کے بندو، اگر تم قرآن سمجھتے ہوتے تو یہ لا یعنی اور لغو سوال نہ کرتے۔ اسی قرآن نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرما کر حضور کے ادب اور تعظیم کے جتنے بھی طریقے قیامت تک ایجاد ہو سکتے ہیں اور شرع کے مخالف نہیں، ان تمام طریقوں کے ساتھ حضور کا ادب اور احترام کرنا اسی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ یاد رکھو، بریلوی کوئی گروہ نہیں ہے، بریلوی صرف ہماری پہچان ہے، اہل سنت و جماعت کی، اہل سنت کی پہچان ہے۔ آج کل ان کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری مکتبہ وہابیہ کے پیشوا ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے شمع توحید، اس میں وہ امرتسر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ رسالہ 1937 میں چھپا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ امرتسر کی آبادی مسلم آبادی غیر مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ آج سے 80-85 سال قبل تقریباً تمام مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل حنفی بریلوی خیال کیا جاتا ہے۔ اب 1937 میں سے 80 سال نکال لو تو 1857 کی جنگ آزادی کے سے پہلے مسلمان تمام اسی خیال کے تھے جن کو آج کل حنفی بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی۔ انہوں نے بیان کی ہے کہ 1937 میں انہوں نے رسالہ شائع کیا، اور اس رسالے کے صفحہ 57 پر لکھا کہ آج سے 80-85 سال قبل تقریباً تمام مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل حنفی بریلوی خیال کیا جاتا ہے۔ تو بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ صرف اہل سنت و جماعت کو محدود کرنے کے لیے یار لوگوں نے ایک حربہ اختیار کیا۔ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں، مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا، وہ دیوبندی خیال کا تھا، کہ تم بریلوی ہو۔ میں نے کہا بریلوی تو کوئی جماعت نہیں، کوئی مذہب نہیں، ہاں دیوبندی ضرور مذہب ہے۔
اس نے کہا بریلوی کیوں مذہب نہیں؟ فرمایا تم یہ بتاؤ کہ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا نیا عقیدہ بیان کیا ہے؟ اعلی حضرت نے کون سا نیا عقیدہ بیان کیا ہے؟ آپ نے تو پہلے ہی سلف صالحین کے عقیدوں کو بیان کیا ہے. تو مذہب فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد پر. جب نیا عقیدہ ہی اہل سنت کے ہاں کوئی نہیں ہے، یہ پرانے ہی عقیدے ہیں جن کو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، تو پھر وہ بریلوی فرقہ کیوں ہوا؟ فرمایا ہاں دیوبندی فرقہ ضرور ہے، کیونکہ دیوبندیوں نے نئے نئے عقیدے گھڑے. جیسے قاسم نانوتوی صاحب نے کہا بالفرض بعد زمانہ نبوی کہیں بھی کوئی اور نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، الیاذ باللہ تعالی. اور ختم نبوت کے معنی آخری نبی ہونے کے، اس کو قاسم نانوتوی صاحب نے عوام کا خیال قرار دیا کہ عوام کے خیال میں خاتم النبیین کے معنی ختم نبوت کے معنی آخری نبی کے ہوتے ہیں. تو اس عقیدے کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اتفاق تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونے کے ہیں، قاسم نانوتوی صاحب نے اس عقیدہ کو محل کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ تو آخری نبی ہونے کا معنی کرنا یہ تو عوام کا خیال ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام کا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو کوئی نیا عقیدہ بیان نہیں کیا، آپ نے پہلے ہی عقیدوں کو بیان کیا ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر یہ ہے کہ تم اپنے نبی کے ساتھ وابستہ رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو. میں اس کی ایک مثال عرض کرنے لگا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ بولو. پھپھی کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ ماموں کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جو آدمی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میلاد شریف اگر جائز ہے تو کہاں لکھا ہے، آپ ان سے یہ پوچھئے جناب آپ یہ فرمائیے کہ خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ پھپھی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ چچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ ماموں کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن میں کیسے لکھا ہے. اہل سنت سے قرآن سمجھو تو تمہیں اس سوال کا جواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جن جن عورتوں کے ساتھ نکاح منع تھا ان کا ذکر فرما دیا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری پھپھیاں تم پر حرام ہیں، تمہارے دودھ پلانے والی مائیں تم پر حرام ہیں، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، شوہر والی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے نکاح کو حرام فرمایا، بھتیجی کے ہوتے ہوئے پھپھی کے ساتھ نکاح کو حرام فرمایا. یعنی عورت کی بھتیجی اور بھانجی اور پھپھی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان ممنوعات ان محرمات کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب اس میں ان حلال عورتوں میں خالہ کی بیٹی بھی آئی، پھپھی کی بیٹی بھی آئی، ماموں کی بیٹی بھی آئی، بشرطے کہ ان ممنوعات میں ان محرمات میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے جو سبب رب تعالی نے منع کا بیان کیا ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کا طریقہ کیا ہے. جس چیز کو منع کرنا ہے اس کو بیان فرما دیا، جس چیز کو منع کرنا تھا اس کو بیان کر دیا، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کا فرما دیا باقی تم پر حلال ہیں. رب تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے جزیات کو بیان نہیں فرمایا، ایک اصول بیان کر دیا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی خوب تعظیم اور تکریم کرو. وہ محفل میلاد کی صورت میں حضور کی تعظیم کرو یا حضور کے جلسہ معراج النبی کی صورت میں حضور کی تعظیم کرو، جس جہت سے حضور کی تعظیم ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام جزیات وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں موجود ہیں، اور اسی کے سبب سے یہ سب چیزیں جائز اور ثابت ہوتی ہیں. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا عفا اللہ عنہا، بہت ساری چیزیں ہم نے تمہیں معاف کر دی ہیں، حلال چیزیں بھی بیان فرما دی، حرام چیزیں بھی بیان فرما دی، لیکن بعض چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ تمہارے لیے مباح کر دی گئیں۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں اصل چیز اباحت ہوتی ہے، جب کسی چیز سے منع کرنا ہو تو اس کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے، نہ کہ جواز کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے۔ اگر میلاد شریف کرنا منع ہو تو بتائیے اللہ کے رسول نے کہاں منع کیا؟ اگر میلاد کی محفل کرنا منع ہو تو بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہاں منع کیا؟ فاروق اعظم نے کہاں منع کیا؟ عثمان غنی نے کہاں منع کیا؟ اب مولا علی مشکل کشا نے کہاں منع کیا؟ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ذرا گھر میں ہی گھر کی تلاشی لے لو، خانہ تلاشی کرو۔ سیرت النبی کا سالانہ جلسہ کیا جاتا ہے، کون سا جلسہ کیا جاتا ہے؟ سیرت النبی کا سالانہ جلسہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے اشتہار بھی چھپوائے جاتے ہیں، اس کے لیے سٹیج بھی لگوائے جاتے ہیں، اس کے لیے علماء اپنے علماء کو بھی بلایا جاتا ہے اور وہاں روشنی بھی کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے بھی ہمیں بتلایا کہ سیرت النبی کا جلسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کیا ہو، یا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہو، یا عمر فاروق نے کیا ہو، یا عثمان غنی نے کیا ہو، یا مولا علی مشکل کشا نے کیا ہو، یا کسی تابعی نے سیرت النبی کا سالانہ جلسہ کیا ہو؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس پر دلیل شرعی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تمہاری زلف میں پہنچی، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے۔ اگر اہل سنت محفل میلاد کریں تو ثبوت پوچھا جاتا ہے کہاں ہے، اور خود سیرت النبی کا جلسہ کرے تو کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ کون سی بخاری میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کا جلسہ سالانہ کیا کرو۔ کون سی حدیث مسلم میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کا جلسہ تم سالانہ کیا کرو؟ اور اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہے تو پھر یاد رکھو محفل میلاد کا جواب بھی قرآن اور حدیث نے بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا ادب اور احترام یوں کرتے کہ آپ نے جب حدیث شریف کو لکھا تو آپ حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل فرماتے۔ کیا کرتے؟ نہاتے، جس کو ہم اپنی زبان سمجھتے ہیں، پہلے نہاتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف لکھتے۔ اب یہ طریقہ نہ نبی سے منقول ہے، نہ صحابی سے منقول ہے، نہ تابعی سے منقول ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ان کو بدعتی کہا، ان کو تو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث میں امیر المومنین ہے۔ اگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور کی تعظیم میں غسل کر لیں، نفل پڑھ لیں تو ان پر بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ اور آج کا سنی مسلمان اپنے نبی کی تعظیم میں اپنے گھر کو سجا لے، نبی کی تعظیم میں بازار کو سجا لے، نبی کی تعظیم میں محفل میلاد کر لے تو کہا جاتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ نبی نے جھنڈیاں لگائیں، صحابی نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ ارے خدا کے بندو، اگر ایسا ہوتا تو پھر تمہارے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا، پھر تم دنیا میں نہ رہتے۔ اس لیے کہ شرع مطہر کے اصول تو محدود ہیں اور ہر زمانے میں مسائل نئے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان مسائل کے حل کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو کرنسی چلتی تھی وہ درہم و دینار تھے۔ کیا تھے؟ درہم و دینار۔ درہم چاندی کا ہوتا، دینار سونے کا ہوتا۔ آج تمہارے ہاں کرنسی کون سی چلتی ہے؟ کاغذ کی چلتی ہے، نوٹ چلتا ہے، 100 روپے کا نوٹ چلتا ہے، 1000 روپے کا چلتا ہے، 5000 کا چلتا ہے، 500 کا چلتا ہے۔ تو یہ نوٹ جو چل رہا ہے کیا اس کو سونا اور چاندی کے بدلے میں استعمال کرتے ہو یا صرف کاغذ ہی سمجھ کر اس کو استعمال کر رہے ہو؟ اس کو سونا اور چاندی کے بدلے میں استعمال کر رہے ہیں،
کیونکہ نوٹ پر لکھا ہوا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نوٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، زکوٰۃ تو سونے چاندی پر آتی ہے، درہم و دینار پر آتی ہے، لہذا ان روپوں پر زکوٰۃ ہی نہیں آئے گی، تو بتلائیے پھر جہنم میں جانے کا سبب خود بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ کہ یہ کہا جائے کہ حضور کے زمانے میں تو نوٹ نہیں چلتا تھا، نوٹ پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے نوٹ کی زکوٰۃ بیان ہی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سونے چاندی کی زکوٰۃ بیان کی ہے۔ حضور نے کس کی زکوٰۃ بیان کی ہے؟ سونے اور چاندی کی۔ تو سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ آئے گی یا کہ کرنسی نوٹوں پر بھی آئے گی؟ کرنسی نوٹوں پر بھی آئے گی۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کرنسی نوٹ چونکہ حضور کے زمانے میں نہیں چلتے تھے لہذا یہ کرنسی نوٹ پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ تو یوں ہی یاد رکھو، جو زمانے کے احوال مختلف ہوتے ہیں ان مختلف احوال میں لوگوں کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں، اصل اسی طرح قائم رہتی ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کو بنایا تو کیا کیا؟ کھجوروں کے تنے کھڑے کر کے اس کے اوپر کھجوروں کے پتے ڈال کر مسجد شریف تیار کر لی۔ اور آج مسجد کیسی بنائی جاتی ہے؟ لینٹر ڈالا جاتا ہے، مینار بنائے جاتے ہیں، کنگرے بنائے جاتے ہیں، محرابیں بنائی جاتی ہیں، مسجدوں کو پختہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مسجد پکی بناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ نبی نے پکی مسجد نہیں بنائی۔ ٹھیک ہے؟ اب مسجدوں میں تم جاتے ہو، کسی بھی فرقے سے تمہارا تعلق ہے، کسی بھی مذہب سے تمہارا تعلق ہے، کسی بھی مسلک سے تمہارا تعلق ہے، جس مسجد میں تم داخل ہوتے ہو اس کو کہتے ہیں یہ میری مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبند کی مسجد ہے، یہ مرزائیوں کا دار الذکر ہے، اور یہ اہل سنت کی مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، کہا جاتا ہے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے۔ کوئی وہابی دیوبندی ثابت کر سکتا ہے کہ حضور کے زمانے میں وہابیوں کی مسجد ہوا کرتی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ دیوبندیوں کی مسجد حضور کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا کوئی دیوبندی وہابی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں مسجدوں کے مینار ہوا کرتے تھے؟ چلو ابھی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کا بہت نام لیا جاتا ہے، ترمذی ابو داؤد کا نام بہت لیا جاتا ہے، کہیں کوئی ذرا سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعویٰ تو کر کے دکھائے کہ بخاری حضور کے زمانے میں تھی، ترمذی حضور کے زمانے میں تھی، مسلم حضور کے زمانے میں تھی، سنن ابی داؤد حضور کے زمانے میں تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ وفضی وقار ملک پاکستان کا ایک عظیم نام، خطیب پاکستان، خطیب ذیشان، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد ملازم حسین ڈوگر صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب بڑے ہی سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ابھی جاری ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ مثالیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا اور بات ہوا کرتی ہے، اور کسی کام سے منع کرنا اور ہوا کرتا ہے۔ کسی کام سے منع کرنا اور ہوتا ہے اور کسی کام کا نہ کرنا اور ہوا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف عرض کر کے اپنے موقف کو میں سمیٹتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم دنیا سے پردہ فرمایا تو قرآن کریم کتابی صورت میں موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم کتابی صورت میں موجود نہیں تھا جیسے آج کتابی صورت میں ہے۔ اس وقت متفرق تھا، کوئی کھجور کے پتے پر آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، کوئی اونٹ کے کھال پر لکھی ہوئی ہے، کوئی اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھی ہوئی ہے، کوئی پتوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح قرآن کریم موجود تو تھا لیکن متفرق طور پر تھا، کتابی صورت میں جمع نہیں تھا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہونے لگے تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر لینا چاہیے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ فرمایا کیف افعل لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر وہ میں کام کیوں کروں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں واللہ فیہ خیر، خدا کی قسم اس میں مسلمانوں کا بھلا ہے، مسلمانوں کا اس میں بھلا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر فاروق یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ حتی شرح اللہ صدری لذالک، اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا، میں راضی ہو گیا قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرنے کے لیے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان سے جب کہا گیا تو انہوں نے بھی یہی پہلے یہ عرض کیا کیف تفعلان لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے بزرگو تم دونوں یہ کام کیوں کرتے ہو جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اب دونوں ہی بزرگ فرما رہے ہیں خدا کی قسم اس میں بھلا ہے۔ اس حدیث سے اصول کیا ملا کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو لیکن مسلمانوں کا بھلا ہو، اس کام کرنے میں برائی نہیں ہوتی۔ اس لیے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع، کسی کام کا ہونا یہ جواز کی دلیل تو ہوا کرتا ہے لیکن کسی کام کا نہ ہونا یہ ممانعت کی دلیل نہیں ہوا کرتا، منع کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اگر ہماری طرح جیسے ہم جمع ہو کر اجتماع کر کے اشتہار چھاپ کے محفل میلاد نہیں کر وہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، یہ بالکل صحیح ہے، ہم کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہ بخاری لکھی، نہ مسلم لکھی، نہ ترمذی لکھی، نہ ابو داؤد لکھی۔ مجموعہ حدیث تو ان کے پاس موجود تھا لیکن نہ بخاری نہ مسلم کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ یوں ہی محفل میلاد جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح حضور کے صحابہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہم مسجد آج پختہ بناتے ہیں ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نہیں بنائی، لیکن نہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کی مسجد بنانا ناجائز اور حرام ہو گیا۔ یوں ہی یاد رکھو اگرچہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد منعقد نہیں کی لیکن اس کی اصل ضرور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ حضور کے اصحاب جمع ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور حضور ان کو سماعت فرما رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں اور پھر آ کر اپنی شان ان میں بیان فرما دی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں اور فخر سے نہیں کہتا۔ یوں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر پاک کے لیے اہتمام بھی فرماتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر شریف لگایا جاتا، حضرت حسان اس پر کھڑے ہوتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو تم یہاں کھڑے ہو کر مشرکوں کی حجب کرو اور اپنے نبی کی نعت پڑھو، اپنے نبی کی شان اور عظمت بیان کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں حضور میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی تعریف و توصیف کروں، تو حضور فرماتے قل لا یفسد اللہ فاکا، کہو اللہ تمہارا منہ سلامت رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کرنے والوں کے لیے منہ سلامت رکھنے کی دعا فرمائی ہے۔ اپنی آخر میں بات ختم کرتا ہوں، جس کو نبی کی تعریف میسر نہیں ہے تو مرنے کے بعد ان کے چہرے دیکھو بدل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ کبھی نبی کی تعریف کرنے والے حضور کے امتی کا مرنے کے بعد کبھی چہرہ مسخ ہوتا دیکھا؟ کسی سنی عالم کا چہرہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مسخ نہیں ہوا بلکہ اس پر تو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زباں تا بود دردہاں جائے گی،
ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بود دل پذیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.